2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا۔ مسلمان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو غزہ وار ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکستانی ابھی تک اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کو جیل سے رہائی مل جائے گی۔ لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ریسنٹلی جو انہوں نے اپنی ٹیم کو اناؤنس کیا ہے اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات اور سختیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹرمپ نومینیٹڈ یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل مائک ہوکابائی کی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ انتہائی پرو اسرائیل ہے۔ یہ کھل کر اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ there is no such thing as Palestinian، یعنی یہ فلسطین کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح جب آپ ٹرمپ کے نومینیٹڈ یو ایس ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشنز ایلس اسٹیفنی کی بات کرتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جب آئی وائی لیگز یونیورسٹیز میں پرو فلسطینین پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو اس کے یہ خلاف تھی، اور جب یو ایس ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں اس کے حوالے سے ہیرنگ ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ یونیورسٹیز اینٹی سیمیٹک ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کے فنڈز کو بند کرنا چاہیے، اور جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ریسنٹلی اس خاتون نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یو این کا قائم شدہ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی فار پیلسٹائن اس کے بھی فنڈ کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ وہ واحد ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ فلسطینیوں کے امداد میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ جب یہ یو این میں موجود ہوگا تو پھر آپ سوچئے کہ یہ کتنے اینٹی پیلسٹائن پالیسیز کی طرف جائے گی۔ جو رہی صحیح امداد فلسطینیوں کو مل رہی ہے اس کو بھی یہ روکنے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح ٹرمپ کے نومینیٹڈ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ مارکو روبین اور ٹرمپ کے نومینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر اس لیے تنقید کی تھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا فلسطینیوں کے ساتھ رویہ بڑا لینینٹ ہے اور یہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا گواہ ہے، بچہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس جینوسائیڈ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن برابر کا انوالو ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی ہر قسم کی سپورٹ کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو اس طرح کی سپورٹ فراہم نہیں کی، اور یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیٹ اسرائیل فنش دی جاب۔ جب آپ کا سیکرٹری آف دی اسٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس طرح سوچتا ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اسرائیل کو کس طرح سپورٹ فراہم کرے گا۔ سیم از دا کیس ود ٹرمپ نومینیٹڈ ڈپٹی چیف آف دی پالیسی اسٹیفن ملر۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مسلم بین کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کروانے پر زور دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے اتنا خلاف ہے۔ اور پھر جب آپ جیروسلم ایمبیسی ایکٹ کی بات کرتے ہیں، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ جس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جیروسلم از ناؤ دی کیپٹل آف اسرائیل، اپنی یو ایس کی ایمبیسی بھی وہاں پہ ٹرانسفر کر دی تھی۔ اور جو مڈل ایسٹ پیس ڈیل ٹرمپ کے اور اسرائیل مل کر جو ایک پلان بنایا تھا، اس پلان کے مطابق صرف فلسطینیوں کو 15% جگہ ملی تھی، 85% جو لینڈ تھی انہوں نے وہ اسرائیل کے کھاتے میں لکھ دی تھی۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 2018 میں یہی ٹرمپ تھا جس نے ٹویٹ کی تھی۔ ٹویٹ کیا کی تھی؟ The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit. ٹرمپ نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا
لہٰذا اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ اس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن جب امریکہ کا انٹرسٹ سامنے ہوگا تو ٹرمپ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ پاکستان کو ٹرمپ فورس کر سکتا ہے کہ چائنا جس طرح افغانستان میں وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کریں۔ اس پر ہم ایک اور تفصیلاً ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔